میرا نام ڈاکٹر شاکر اللہ ہے. میں ہیڈ ہوں ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ. یہاں پہ جو ہم آج کڑے ہیں یہ ایریا بادوڑیرے کے نام سے جانی جاتی ہے اس پورے ایریا میں. اور ہمارے وہ چیزوں میں وہ جانا جاتا ہے گاندھیا اسٹوپا, کیونکہ گاندھیا کا جو ماڈرن گاؤں ہے اس کے وہ ساتھ ہے اور اسی کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے. اس ایریا اور اس جگہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سائٹ تھی جو کہ پورا ایریا پہ وہ پھیلی ہوئی تھی. یہاں پہ اس کی رہائش بھی تھی اور یہاں پہ اس کی عبادت گاہ بھی تھی. اور یہ مینلی بدھسٹ جو لوگ تھے وہ یہاں پہ وہ آباد تھے. اور یہ سٹی جو یہ پورا شہر ہے وہ آباد رہا تقریباً کوئی 700-800 سال تک. یہ سٹی آباد رہا اسلام اور ہندوازم اور پھر اسلام آنے کے سے پہلے. یہاں پہ جو بدھسٹ لوگ آباد تھے اس کی اسٹریٹجک وہ بھی بڑی اہمیت تھی. اور ابھی بھی اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک تو اسی وقت چارہ ریشم کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے جو کہ یہاں سے ٹریڈ بھی ساری دنیا کو ہوتا تھا. یہاں سے جتنی دنیا میں بدھزم اور باقی مذاہب پہلے تو یہاں سے پہلے اور یہ ایریا تھا جو یہاں سے گئے. باقی جتنے بھی ٹریولرز آئے ساری دنیا سے, جتنا چائنیز پلگرم آئے یا کوئی اور آئے, یہاں ان خانقاہوں میں وہ رہے. یہاں پہ ان لوگوں نے عبادتیں کی. یہاں سے وہ گئے اور وہ پھر سارے سب کانٹیننٹ تک کے اینڈ تک وہ پہلے رہے. لیکن یہ ان کے لیے مین گیٹ وے تھا. یہاں پہ ہم نے جو یہ موجودہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے ہزارہ یونیورسٹی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے تھرو, اور یہ فائنینشیل ایڈ ہے ان کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا, کہ آرکیالوجی کے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جائے. دوسری اس ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے جو کہ پاسٹ اس ایریا کی رہی. اور اس پاسٹ کی اہمیت بہت اہم اور بہت اہمیت ان چیزوں کی یہ ہے کہ ایک تو اس ایریا کی ہم ہسٹری ریکنسٹرکٹ کر کے کہ کتنی پرانی ہے اور کہاں تک اس کی ہسٹری جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو جو کہ آج کل ایک اور گلوبل ورلڈ ہے اور ہم ایک ٹورزم دنیا میں وہ جا رہے ہیں جو کہ ہماری ایم کا, ہمارے ملک کا اور ہمارے وہ حکومت کا بھی یہ پریروگیٹو ہے کہ ہم ٹورزم کو جتنا پروموٹ کر سکے تو کرے. تو ایک ہم یہ کمپوننٹ جو کہ آرکیولوجیکل ٹورزم ہے یا ہیریٹیج ٹورزم ہے, چونکہ دنیا میں آج کل اس کا بہت بول بالا بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ہم نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے. تو ہزارہ یونیورسٹی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے جب یہاں پہ یہ کام شروع کیا, یہاں پہ اس چیزوں کی اہمیت کو جانچ کی. ابھی جو ہم وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور جو ہم نے اسی کھدائی کے دوران ہمیں جو ملے اور جو معلومات ہمیں آ رہے ہیں, جو ہسٹری یہ سٹی جو کشان پیریڈ کی تھی یہ تقریباً 700-800 سال تک آباد رہی مختلف ادوار میں, جو کہ اس کی آرکیٹیکچر سے اور اس کی کنسٹرکشن میں ہمیں وہ چیزیں وہ بتا رہے ہیں. ہمیں جو آرٹیفیکٹس مل رہے ہیں مینلی اس میں وہ لیٹر پیریڈ کے کچھ چونے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں, کچھ اس کی جو مٹی کی بنی ہوئی برتن ہے اور وہ چیزیں ہیں, کچھ اس کی جو آرگینک مٹیریل اسی وقت اس استعمال میں تھا اور وہ ڈیکے ہو رہے ہیں, اسی کے سیمپل ہم لے رہے ہیں تاکہ اس کو ہم اور سائنٹیفک تحقیق کر کے اور اس کی پراپر ہم ڈیٹنگ اور وہ چیزیں نکال کی اسٹوڈنٹس کو بھی ٹریننگ ہو اور ساتھ ہم اس کو مین ٹورزم ہب سے ریلیٹ کر کے تاکہ اس خطے کی پروگرس میں, اس کمیونٹی کی پروگرس میں وہ اپنا حصہ دے. کیونکہ یہ جس وقت آباد ہوئے ارلی جب آباد ہوئے اس کے لیٹ, کیونکہ سارے پیریڈ یہ کنسٹرکشن ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس کس ادوار میں کن کن لوگوں نے اس کو آباد کیا, کہاں تک اس نے وہ استعمال کیا اور کب تک اس کے بعد اس نے وہ چھوڑا. جو آپ کو یہ دیوار نظر آ رہا ہے یہ دیوار ہمیں 2-3 ادوار کی کنسٹرکشن بتا رہے ہیں. یہ مین جو ان کی ہوتی یہ عبادت گاہ تھی ان کی, جو کہ بدھسٹ کا وہ اسٹوپا تھا. بدھسٹ اس میں بدھسٹ کے بدھا کے جو ریلے کے اندر وہ دفنائے گئے تھے اور اس کے ارد گرد وہ اپنا طواف اور وہ چیزیں عبادت وہ کرتے تھے. جس طرح ہم مسلمان آج کل جو مسجد ان کی جگہ کو اور کو اگر وہ پرانا بھی ہو جائے وہ ختم بھی ہو جائے لیکن ہم کسی اور چیز کے لیے یوز نہیں کرتے, سیم قصہ اس کی مذہب میں بھی تھا کہ اس کو دوسرے چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. یہ اسٹوپا بنا تھا جو ابھی ہمیں وہ دیوار وہ نظر آ رہی ہے, یہ دیوار اس کی سب سے ارلی پیریڈ کی ہے. اس کے بعد جب وہ دوسرا پیریڈ آ گیا تو اس کے ساتھ ہم نے جو کنجور سٹون کی کنسٹرکشن اور پیسنگ اس کو کروا کے اور اس کو دوبارہ آباد کیا اور دوبارہ اس کو عبادت کے لیے استعمال کرنے لگے. نام ڈاکٹر عبدالحمید ہے اور ہزارہ یونیورسٹی کے شعبہ آثار قدیمہ میں پچھلے 12 سالوں سے ایز این اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں. یہاں پہ بادوں کے مقام پر ہم نے ایکسکیویشن 3 مہینے پہلے ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کی اور کافی ہمارا جو یہ ریسرچ پروجیکٹ ہے یہ کافی پروڈکٹیو رہا اور ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بی ایس اور ماسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو یہاں سے جو ہمیں آثار ملے ہیں وہ مختلف ادوار کے ہیں اور جو ابھی تک ہمیں نوادرات ملے ہیں ان میں مٹی کے بنے ہوئے برتن اور اس کے علاوہ بونز اور چارکولز وغیرہ شامل ہیں جن کو آگے ہم انالیسس سے گزاریں گے اس
سائٹ کی ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ اسٹرکچر ملا ہے یہ میرے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مین اسٹوپا ہے. یہ بدھ مت سے اس کا تعلق ہے, بدھ مذہب سے. تو یہ اس ایریا میں جو آرکیٹیکچرلی یہ ڈفرینٹ ہے باقی جتنے بھی اسٹوپاز ہیں ٹیکسلا کے اندر, اڈیانہ اور گندھارا ریجن میں جتنے بھی اسٹوپاز ہیں ان سے تھوڑا اس کا آرکیٹیکچر جو ہے تھوڑا سا رف ہے اور ڈفرینٹ ہے. تو باقی جو ہمیں آثار ملے ہیں ابھی تک جو ہے وہ ہم ان کو انالیسس سے گزار رہے ہیں تاکہ اس سائٹ کی پراپر ہسٹری کو ہم ریکنسٹرکٹ کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو یہ سائٹ ہے اس کو فردر جب ہم ایکسپوز کریں گے تو یہ اس کو ٹورزم پرپس کے لیے, کلچرل ٹورزم کے لیے جو ہے یہ اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اس کو ٹورزم کے پروموشن کے لیے ہم فردر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس سائٹ کی کھدائی اور یہاں پہ آنے اور ان چیزوں کی اہمیت یا ہمیں وہ کینچ کے ادھر لانا, اس میں 2-3 قسم کے کوشچن ہمارے پاس یہ تھے. ایک تو یہ ایریا جو کہ جانا جاتا تھا بادوڑیرے کے نام سے لوکلی, لیکن ایکچولی یہ بدھزم کے اور بدھ مت کے آثار اس میں تھے اور یہ پورے ایریا پہ وہ پھیلے ہوئے تھے کیونکہ یہ شاہراہ ریشم کے ساتھ بھی منسلک تھا اور ابھی کراکورم ہائی وے کے ساتھ بھی منسلک ہے. اس سائٹ کو ہم نے جب پہلی دفعہ وزٹ کیا اور وہ دیکھ لیا اور اس کی ہسٹوریکل اور اس کی جو آرکیٹیکچرل اور آرکیولوجیکل امپارٹنس کو دیکھ کے تو یہاں پہ کھدائی کرنے کا فیصلہ کر دیا. لیکن کھدائی کرنے کے فیصلے میں ہماری نشاندہی آئی چیزیں کوئی وہ غلط نہیں تھی. اس جگہ کو ہم نے دیکھ کی اور اس کی جب کھدائی شروع کی اور ابھی جو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ سب سے یونیک, یہ پورے خطے میں ایسا ہے بلکہ پورے گندھارا میں ایسے یونیک ہے. اس کی آرکیٹیکچر, اس کی ریکنسٹرکشن, اس کی ری یوز کہ وہ مختلف ادوار میں دوبارہ آباد کر کے اور اس میں لوگوں نے اپنے عبادت کے لیے, اپنے رہائش کے لیے استعمال کیا, جو کہ باقی سائٹس میں ہمیں بہت کم اسی طرح کی چیزیں مل رہے ہیں. جس طرح ہم اگر ٹیکسلا ویلی کو دیکھتے ہیں, ہم دوسری طرف میں مردان پلین کو دیکھتے ہیں, پشاور پلین کو دیکھتے ہیں, بہت سارے اسٹوپاز اور وہ چیزیں تو ادھر بھی ہے. لیکن اس کی یونیکنیس اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی آرکیٹیکچر, اس کی دوبارہ آباد کاری اور اس میں دوبارہ اس لوگوں کو عبادت کے لیے کھینچنا, اس کی اپنی طرف وہ لانا, اور اس کی یہ یونیک کنسٹرکشن جو کہ دنیا کی باقی کنسٹرکشن سے بالکل منفرد ہے. کنسٹرکشن کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ایج کے حساب سے اور اس کو ہم ادوار کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں تو یہ 3rd سینچری BC سے لے کر 7th سینچری AD تک یہ پورا سٹی اور یہ خانقاہ آباد رہی, جو کہ اس کی آرکیٹیکچر اور اس کی جو معمارانہ پن ہے وہ ہمیں بتا رہے کہ یہ چیزیں اس کے ساتھ منسلک تھے اور یہ مختلف ادوار میں وہ آباد رہی. اور ایک پورا لمبا جو کہ تقریباً کوئی 1000 سال تک یہ ایریا وہ ایک پیریڈ کو وہ کور کر رہے ہیں, اس کی کنسٹرکشن ہمیں بتا رہے. باقی ہم سائنٹیفک انالیسس جو کہ آرٹیفیکٹس اور ان چیزوں کا ہوگا یہاں سے جو ریکور ہوئے تو وہ ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹ اور وہ چیزیں وہ بتائیں گے جو ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اور اس کی ایک پراپر رپورٹ ہم پبلش کریں گے. اور یہ چیزیں ہم دیکھ کے اور یہ چیزیں وہ کر کے تو اس ایریا کی آبادکاری, اس ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سنگ میل یہ ثابت ہوگا کہ اس کی یونیکنیس اور یہ چیزیں وہ دیکھ کے تو یہ ٹورسٹ کو بھی اٹریکٹ کریں گے اور یہ ہم کلچر, آرکیٹیکچرل اور آرکیولوجیکل ٹورزم کے ساتھ منسلک کر کے تو یہ آپ ہماری وہ جو اکانومی میں بھی اپنا وہ ایک پورا حصہ ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس ایریا کی اور ان کمیونٹیز کی جو سوشو اکنامک کنڈیشن ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی سنگ میل ثابت ہوگی.